الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أهل كلماتك أجمعين دائما أبدا سرمدا دهر الداهرين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. صدق اللہ العظیم. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے. سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا. وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. ارے اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، درے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. آئیے ہم سے مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں نے سورہ قلم کی بہت ہی معروف و مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے. خوبو کہتے ہیں خصلت کو، عادت کو. اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ کا اخلاق بڑی شان والا ہے، عظیم ہے. اور آپ کا اخلاق کیا پوچھنا، اعلیٰ حضرت سے پوچھئے. فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. ظاہر سی بات ہے کہ وہ ذات جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور ذاتی سے اس طرح پیدا فرمایا ہو کہ پہلے اپنے نور سے نور پیدا فرمایا اور اس نور سے سارے جہان کو پیدا فرمایا اور پھر اسی نور کو بشری جامہ پہنا کر بھیجا. تو جب وہ ذات ایسی اعلیٰ خلقت والی ہے تو ظاہر ہے کہ
مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اخلاق یہ بہت تہذیب والی عادت ہے اور ہر معاشرے میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص کسی سے مسکرا کر ہنس کر ملاقات کرے خندہ پیشانی کے ساتھ تو کہتے ہیں بڑے اچھے اخلاق والا ہے۔ اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی جائے تو کہتے ہیں کہ بڑے اخلاق کا مالک ہے۔ اگر اپنا مال لٹانے لگے اور لوگوں کو کھانا کھلانے لگے تو کہا جاتا ہے بڑا سخی ہے اور بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ اگر چھوٹوں پر شفقت کرے تو کہیں گے کہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ بڑوں کی تعظیم کرے کہیں گے کہ بڑے اچھے اخلاق کا پیکر ہے۔ الغرض آدمی کو متاثر کرنا اپنے اچھے کام سے، جس سے اس کو اچھا لگے، جس سے اس کو انسیت ہو، یہ ہے اخلاق۔ اس کے برخلاف اگر کسی کو گالی دے یہ اخلاق نہیں ہے، اخلاق کے خلاف ہے۔ اگر کسی کو جو ہے ظلم کا نشانہ بنائے تو یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ اگر کسی سے اچھی طرح سے بات نہ کرے، منہ پھیرے، تو یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ اگر کسی کو حقارت سے دیکھے تو یہ بڑی اخلاق کے برعکس بات ہے۔ غریبوں کو دھتکارے تو اخلاق کے خلاف ہے۔ الغرض جتنی وہ باتیں جس سے آدمی مانوس ہوتا ہے اور جس سے آدمی اچھا اثر لیتا ہے وہ ہے اخلاق۔ تو اسلام میں اخلاق کی کیا حیثیت ہے؟ تو اخلاق کی اسلام میں بھی بڑی فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال جب تولے جا رہے ہوں گے اور ایک شخص ہوگا کہ اس کا پلہ ہلکا ہوگا کہ اتنے میں ایک پڑیا اس میں گرے گی، صرف ایک چھوٹی سی پڑیا کی وجہ سے وہ وزندار ہو جائے گا۔ پوچھا جائے گا اس میں کیا تھا، کس وجہ سے وہ پلہ جو ہلکا تھا بھاری ہو گیا؟ تو کہا جائے گا وہ اخلاق تھا۔ ایک شخص گزر رہا تھا، اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص گزر رہا تھا کنویں کے پاس سے، اس کو پیاس لگی تو وہ جلدی سے دوڑتا ہوا کنویں میں گیا اور چھلانگ مار دیا اور پانی پی لیا۔ سخت پیاس لگی ہوئی تھی، اور جب وہ اوپر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا بھی وہاں موجود ہے جو پیاس سے اپنی زبان کو باہر نکالا ہوا ہے۔ تو اس نے پھر سے کنویں کے اندر چھلانگ ماری اور اپنا موزہ اتارا، اپنے موزے کے اندر پانی بھرا۔ موزہ یعنی وہ پہلے جو چلتا تھا چمڑے کا خف جسے کہتے ہیں۔ اپنا موزہ اتارا، اس کے اندر پانی بھرا اور اس کو اپنے دانتوں سے پکڑا اور اپنے ہاتھوں سے کوشش کر کے
باہر نکلا اور اس پیاسے کتے کو پلا دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس کام کی وجہ سے مغفرت فرما دی۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا چوپایوں پر بھی ہمیں اجر ملے گا؟ یعنی چوپایوں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کریں تب بھی ہم کو اجر و ثواب ملے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ہر ذی روح کے لیے ثواب ہے۔ تو یہ اخلاق ہے کہ اسلام میں بھی اس کو سراہا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ معاشرے میں بھی اچھا سمجھا جاتا ہے، لوگوں میں اس کی ایک وقعت ہوتی ہے، لوگ اس کو اچھائی سے یاد کرتے ہیں، اور وہ شخص مہذب سمجھا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کا کیا کہنا؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور کا اخلاق کیا ہے، تو فرماتی ہیں کہ کانا خلق القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ یعنی قرآن پاک میں جتنی باتیں ہیں اس کی عملی تصویر دیکھنا ہو تو حضور کی زندگی کو دیکھ لو۔ اسلام میں اخلاق کیا ہے، شریعت میں اخلاق کی کیا حیثیت ہے؟ شریعت مطہرہ جو ہے وہ سب پر مقدم ہے، نسب پر، اخلاق پر، برادری پر، سب سے اوپر شریعت ہے۔ شریعت کے خلاف کوئی کام ہوگا تو وہ شریعت کے خلاف کرنے والا کوئی بھی ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ شریعت کے خلاف کرنے والا کون ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، پیر ہو یا مرید ہو، کوئی بھی ہو، شریعت کے خلاف کیا تو شریعت کے خلاف حکم لگے گا، نیکی کا کام کیا تو نیکی ملے گی، اور اگر گناہ کا کام کیا تو گنہگار کہلایا جائے گا، فاسق کہلایا جائے گا، وہ کوئی بھی ہو۔ اور یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک جم غفیر ہے، لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ پیر صاحب سے ملاقات کے لیے۔ پیر صاحب کا کیا حال ہے؟ وہ داڑھی سپا چٹ، داڑھی کا پتہ نہیں، یا ہے بھی تو فرنچی کٹ چھوٹی چھوٹی، نماز کا کوئی پتہ نہیں، اور سب ملاقات کے لیے آئے ہیں، تحفے لے کر آئے ہیں۔ کون ہیں؟ پیر صاحب ہیں۔ پیر صاحب، ارے پیر صاحب وہ ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ کا پابند ہو۔ ایسا نہیں کہ ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں فلاں خانقاہ کے پیر صاحب کا سلسلہ چلا ہے، ہمارے آبا و اجداد وہاں سے مرید ہے تو ہم بھی ان کے بچوں سے مرید ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ موروثی چیز نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ مرید ہونا ہے تو اس کے اندر 4 شرطیں پائی جانی چاہیے جس سے مرید ہونا ہے۔ اس میں مرید ہونا ہے تو وہ 4 باتیں دیکھو۔ پہلی یہ کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، اب وہ کہاں کا ہو، یہاں کا ہو یا دور دراز ملک کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اس سے مطلب نہیں، سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔
اور یہ سنیت جو ہے یہ سارے عالم میں آج بھی موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کیا کریں گے، نماز پڑھتا ہے، مسلمان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کو جھٹلا دیا۔ حضور نے تو ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ان 73 فرقوں میں سے ناجی فرقہ ایک ہی ہوگا، نجات پانے والا، اور سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ حضور نے جنتی فرقے کی نشاندہی فرما دی اور دوسرے فرقوں کے بارے میں سکوت اختیار فرمایا، ایسا بھی نہیں، بلکہ حضور نے جہنمی قرار دے دیا، جہنمی قرار دے دیا۔ تو ہم کو بھی جہنمی سمجھنا ہوگا کہ ایک ہی فرقہ جنتی ہے، سارے کے سارے فرقے بد مذہب، یہ سارے بد مذہبوں کے جو فرقے ہیں مختلف شکلوں میں، یہ سب ناری ہیں، جہنمی ہیں۔ اور سنیت یہ حنفیوں میں بھی ہے، شافعیوں میں بھی ہے، مالکیوں میں بھی ہے، حنبلی جہاں ہے وہاں پر بھی ہے، ہر جگہ سنیت موجود ہے۔ آج تو ہم یہاں رہ رہے ہیں تو یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ سنی علماء ہے، اہل سنت کے نام سے جانے پہچاننے والے، مگر یہ سنیت ہر جگہ موجود ہے جہاں علماء اسلام موجود ہے۔ وہابیت اگر اپنے عروج پر ہے تو سنیت بھی جو ہے وہاں پر موجود ہے، وہاں جو علماء سنی ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہیں اور سنیت پر ہیں وہاں کے لوگ ان سے وابستہ ہو کر۔ تو الغرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ کافر جو ہے، کون سا کافر؟ جو گستاخ رسول ہے، اس سے کیسے معاملات ہونے چاہیے؟ حضور نے صراحت فرما دی اور صاف صاف بیان فرما دیا کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھو اور نہ ان کے ساتھ کھاؤ، ان کے ساتھ پیو بھی نہیں، ان کے یہاں شادی بیاہ نہ کرو، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، اور فرمایا ان کے ساتھ بھی نماز نہ پڑھو، ان کے ساتھ بھی نماز نہ پڑھو۔ تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اخلاق کے خلاف ہے کہ آپ نے صرف اس کو اس لیے اپنے سے دور کر دیا کہ وہ کسی نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی کر لی، تو آپ نے اس کو ہمیشہ سے دور کر دیا، اس کا بائیکاٹ کر دیا، قطع تعلق کر دیا اس سے، اخلاق کے خلاف ہو گیا۔ اور بد مذہب اپنی بد مذہبیت کو فروغ دیتے ہوئے یہ بھی بات کہتے ہیں کہ دیکھو اخلاق بہت نیکی والا عمل ہے، ہم کو اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ تو سنو، شریعت میں اخلاق وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں وہ اخلاق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ کہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا گھٹنا ظاہر ہو رہا ہو، کسی کا گھٹنا دکھ رہا ہو، تو اسے بتا دو کہ گھٹنا دکھ رہا ہے، یہ حرام ہے، اس کو چھپا لو۔ اور اگر گھٹنے سے اوپر ران دکھ رہی ہو تو جو ہے اس کو ڈانٹ پھٹکارو، اس کو ڈانٹو اور کہو کہ یہ کیا کھلا رکھا ہے، اسے بند کر۔ اور اگر وہ شرمگاہ اور اوپر کی شرمگاہ اگر نظر آ رہی ہو تو حکم ہے کہ اسے مارو، زجر و توبیخ کرو۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے، تو کیا یہ اخلاق کے خلاف ہو گیا؟ نہیں، اخلاق کے خلاف نہیں ہوا، یہی اخلاق ہے۔ پتہ چلا کہ شریعت جو ہے اخلاق کے بھی اوپر ہے، اور ساری نیکیاں شریعت کے دائرے میں ہیں۔ وہ اخلاق جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت میں وہ اخلاق نہیں ہے، وہ خوبی نہیں ہے۔
تو اگر بد مذہب اپنی بد مذہبیت میں اتنا آگے چلا گیا کہ وہ کفر کر بیٹھا. اب دیکھیں جو وہابی نظر آتے ہیں اس میں 2 قسم کے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے 2 قسم کے، کیونکہ وہابیت کا تعلق جو ہے وہ عقیدے سے ہوتا ہے. عقیدے میں خرابی ہے، نبی کے تعلق سے وہ گندا عقیدہ رکھتا ہے، معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، تو اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا جس کے اندر حضور کا علم غیب جس سے ثابت ہوتا ہے، تو وہ کافر ہو گیا. اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ بولتا نہیں اللہ مگر جھوٹ بول سکتا ہے، وہابی ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے عقائد کی باتیں ہیں، بہت سے عقائد کی باتیں ہیں، کسی ایک عقیدے میں خرابی آ گئی، کسی ایک عقیدہ ایسا ہے اس کا جو قرآن کے خلاف ہے، جو کفر تک پہنچا دیا ہو، تو وہ کافر ہے. تو کیا اس کی ساری نمازیں، ساری عبادتیں، مسجد میں آنا، اسلامی لباس پہننا، داڑھی رکھنا، ٹوپی پہننا اور جو ہے وہ حج کے لیے جانا، عمرہ کرنا، تسبیح پڑھنا، تحلیل کرنا، کیا یہ سب برباد ہو جائے گا؟ تو ہاں برباد ہو جائے گا. اب یہی بات لوگ نہیں سمجھتے. لوگ کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ اتنی عبادتیں، فجر پڑھتا ہے، فجر سے پہلے اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا ہے، ہر سال حج کرنے جاتا ہے، مگر ایسے کہ وہابی بولتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے آپسی جھگڑے ہیں کہ وہابی سنی سے جلتے ہیں، سنی وہابی سے جلتے ہیں، یہ ایک دوسرے فرقے یہ آپس میں لڑتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں. مگر حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص گستاخ رسول ہوا، اب یہ سوال ہے کہ گستاخ رسول کوئی کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بڑا مقام ہے، اللہ کے رسول کو کوئی کا برا بھلا بولے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ بات معقول ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کو کوئی جو ہے وہ برا بھلا کہے، گستاخی کرے. مگر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں گستاخی کر کے چلے گئے، آج بھی جو کتابیں چھپ رہی ہیں گستاخانہ عبارتیں ان میں موجود ہیں، تو ان لکھنے والوں کو وہ اپنا امام سمجھتے ہیں یا نہیں، اپنا قائد سمجھتے ہیں یا نہیں، اپنا رہنما سمجھتے ہیں یا نہیں، اپنا دینی علمبردار سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہ اپنا امام سمجھتے ہیں، اپنا دینی علمبردار سمجھتے ہیں، اپنا دینی رہنما سمجھتے ہیں، تو پھر وہ انہی میں سے ہے. تو پھر وہ یہ اصول یاد رکھے، وہ انہی میں سے ہے. آپ نے دین کو اہمیت نہیں دی، اس بات کی یہ دلیل ہے. اگر آپ دین کو اہمیت دیتے تو آپ ضرور اس بات کی جستجو میں رہتے کہ ہم جو ہے جس راستے پر چل رہے ہیں، ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جس کو اپنا جو ہے دینی قائد مان رہے ہیں، کیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اس نے جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. آپ اس کی جو ہے وہ چھان بین کرتے اور سچائی تک پہنچ جاتے. اور ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھیوں میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ ان کا برا گھر بار وہابی ہے. یو پی کے مدارس جو ہیں اتنی تعداد میں، ان میں سے ان کے بھی مدارس ہیں، فاؤنڈر ہیں مدرسے کے، ان کے باپ، ان کے چاچا، مگر وہ ہے سنیت پر. اور سنیت پر کیوں آیا؟ سنیت پر آنے کا کیا واقعہ پیش آیا؟ کیسے سنیت پر آیا؟ تو یہ بتایا گیا کہ اس نے تحقیق کی، سارے وہابیوں کے علماء کے پاس گیا، بڑے بڑے نامچین، اور کہنے لگا کہ یہ سنی تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں ایسا لکھا ہے، فلاں نے ایسا لکھا ہے، فلاں نے ایسا لکھا ہے، تو کیا صحیح ہے یا غلط؟
تو اگر وہ سچے راستے پر ہوتے، وہ سچائی پر ہوتے تو ضرور نشاندہی کرتے اور سچائی تک اس کو پہنچاتے. لیکن اس نے کہا کہ سب نے یہی کہا، سب کا یہی جواب تھا کہ یہ سنیوں کی بات میں نہیں پڑھو، یہ کچھ بھی کہتے ہیں. اب وہ کہنے لگا میں اٹل ہو گیا اپنی بات پر کہ یہ تو دین کا، یہ تو عقیدہ اللہ رسول کے عقیدہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ ان باتوں میں مت پڑھو. اور پھر میں نے تحقیق کیا، کتابوں میں اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھا، تب پھر میں یہ یقین کیا کہ ہاں واقعی سنی جو کہتے ہیں یہ سچ کہتے ہیں. اور یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جیسا فاتحہ کا مسئلہ ہے. اب سنیوں میں لوگ وہابیت اور سنیت میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فاتحہ کرتا ہے وہ سنی ہے، اور جو مزارت پہ جاتا ہے وہ سنی ہے. جو مزار پر نہیں جاتا، جو فاتحہ نہیں کرتا، وہ وہابی ہے. یہ غلط فہمی ہے، یہ دین سے دوری کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں. وہابیت کا تعلق عقیدے سے ہے. تو اسلام کے اندر اخلاق کیا ہے؟ اسلام کے اندر اخلاق یہ ہے کہ اچھا وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اچھا ہے، اور پھر وہ حضور کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہے تو کتنا ہی اچھا ہو، اپنے معاشرے میں کتنا ہی اچھا مانا جاتا ہو، کتنا ہی دیندار ہو، قرآن تقسیم کرتا ہو، جو ہے وہ بڑی سریلی آواز میں قرآن پڑھتا ہو، اور جو ہے وہ داڑھی رکھ کے ہر سال حج و عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہو، مگر ایسا اسلام قابل قبول نہیں ہے. آپ خود غور کریں کہ ہم کوئی چیز اختیار کرتے ہیں، کوئی چیز پسند کرنے کے لیے مارکیٹ میں جاتے ہیں، اپنے گھر کے لیے پسندیدہ چیز ہی لیتے ہیں، اور جو پسندیدہ چیز نہیں ہوتی اس کو نہیں لیتے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے ہے، اپنے لیے، اپنے استعمال کے لیے لینا ہے، اپنے گھر کے لیے لینا ہے. تو اچھی سے اچھی چیز جو ہے پسند کرتے ہیں، چنتے ہیں. تو دین، یہ دین کوئی بیکار نہیں بلکہ دین ہی ہے. اور یہ دین کے اندر دو باتیں ہیں، ایک تو عقائد اور ایک عبادت و معاملات. اگر عبادت و معاملات میں کچھ کمی رہ گئی، آدمی گنہگار ہے، مگر عقیدہ درست ہے، عقائد میں کوئی کمی نہیں، اہل سنت و جماعت سے ہی منسلک ہے، تو پھر وہ کافر نہیں ہے. وہ کافر نہیں ہے، ہرگز کافر نہیں ہے. یہاں تک کہ نماز بھی چھوڑتا ہو تب بھی وہ کافر نہیں ہے، نماز چھوڑنے کی بنیاد پر بھی ہے سنی مسلمان. اب اس کے خلاف جو عقائد ہیں ان کا کیا معاملہ ہے؟ عقائد کا معاملہ اس کے برعکس ہے. جیسے عبادت و معاملات میں وہ کوئی کام دین کے مطابق نہیں کرتا ہو، نہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزہ رکھتا ہو، نہ حج کرتا ہو، نہ زکوٰۃ دیتا ہو، نہ مسجد میں آتا ہو، نہ کوئی دین سے تعلق ہو، نہ کوئی دین سے قریبی ہو، کچھ نہیں، مگر عقیدہ کا علم رکھتا ہے، عقیدے درست ہیں، تو کافر نہیں. اور عقائد میں سے، عقائد اہل سنت میں سے سارے عقیدے درست ہیں. کسی ایک عقیدے میں خرابی آ گئی، کفر تک پہنچانے والا ہے، تو سارے معاملات اچھے ہوں یا برے بیکار ہیں. عقیدے کی ساری باتیں اس کے علاوہ جو اس کو صحیح علم والی اس کے پاس ہیں، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اب اس کو کیسے سمجھے پتہ ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر عقیدے کی 1000 باتیں ہیں، 1000 باتیں ہیں، تو اس میں سے اگر ایک کا انکار کرتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے 999 کا انکار کرتا ہے. پتہ چلا کہ عقیدہ بہت اہم ہے. آج دیکھیں، ایک فرقہ ہماری نظروں میں ہے، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والا فرقہ، اسے جانا جاتا تھا پہلے سے، مگر اچھا اس تنظیم نے بڑا کام کیا دین کا، بہت سی کتابیں لکھی، مگر اب جو ہے وہ گمراہیت کی طرف چلے گیا، گمراہ ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
کی شان میں اپنی زبان دراز کر کے، ان کی بارگاہ میں گستاخی کر کے اب وہ گمراہ ہو گئے، اہل سنت سے خارج ہو گئے۔ اب وہ کتنا بھی دین کا جو ہے ڈھنڈورا پیٹیں، اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جہاں اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کا کم سے کم اتنا ہی اہتمام تو کرتے ہیں کہ کسی قاری کو بلا لیتے ہیں اور وہ گھر پر آ کر پڑھا دیتا ہے، کم سے کم اتنا تو کرتے ہی ہیں، مگر اس سے بھی اس پر بس نہیں کرنا ہے۔ عقائد کا علم جو ہے وہ ضروری ہے، تو علماء کے پاس بھیجنا چاہیے تاکہ وہ عقیدے کے بارے میں بتائے کہ ضروریات اہل سنت کیا ہے، ضروریات دین کیا ہے۔ ضروریات اہل سنت میں سے کسی ایک چیز کا انکار کیا تو گمراہ، ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کیا تو کافر۔ تو یہ معلوم کب ہوگا؟ صرف قرآن پڑھنے سے نہیں۔ قرآن پڑھانے والا تو وہابی بھی ہو سکتا ہے، غیر مقلد بھی ہو سکتا ہے، شیعہ بھی ہو سکتا ہے، سنی بھی، سب قرآن پڑھتے ہیں، مگر شیعہ اگر پڑھائے گا تو اس کو شیعہ بنا دے گا، وہابی پڑھائے گا تو اس کو وہابی بنا دے گا، غیر مقلد پڑھائے گا تو وہ غیر مقلدیت کی نشر و اشاعت کرے گا۔ وہ پڑھنے والا بچہ قرآن پڑھ رہا تھا، مگر پڑھتے پڑھتے جو درمیان میں گفتگو ہوتی ہے اس گفتگو کو سمجھتے سمجھتے اسی کا ہو کر رہ گیا اور وہ غیر مقلد ہو گیا۔ اور اگر پڑھانے والا سنی ہے تو وہ سنی جو پڑھائے گا تو وہ سنیت میں لائے گا، مگر آج کل یہ پڑھانے والے بھی تو دین سے کورے ہوتے ہیں، نہ حافظ ہوتے ہیں نہ عالم ہوتے ہیں، اگر ہوتے بھی ہیں تو کچھ حافظ ہوتے ہیں، خود کو ہی پڑھنا نہیں آتا، خود کے ہی مخارج درست نہیں ہوتے، دین کیا سمجھائیں گے؟ تو الغرض بات یہاں سے چلی تھی کہ اسلام میں جو اخلاق ہے وہ ضرور اس بات کی صراحت کرتا ہے، اس بات کو سراہتا ہے اسلام کہ تم کسی سے خندہ پیشانی سے ملو، اجر و ثواب ہے، کسی سے مسکرا کر ملو، اجر و ثواب ہے، کسی کی ضرورت مندی، کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت مندی کو دور کر دو، اس کی ضرورت مند شخص ہے تو اس کی ضرورت پوری کر دو، یہ اخلاق ہے، اس پر ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو، اس پر ثواب ہے اور یہ اخلاق ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کپڑے اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو کپڑوں کا انتظام کر کے دے دو، اجر و ثواب ہے اور اخلاق ہے۔ مگر جہاں پر عقائد کی بات آئے گی وہاں پر اس بات کو دخل دینا اور اپنی قیاس آرائیاں کرنا اور یہ کہنا کہ جب مسلمان ہے وہ قرآن پڑھنے والا ہے، اللہ کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، تو اس کو ہمارا سمجھو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے کہ آدمی جو ہے جو گستاخ رسول ہے اس کے لیے سارے دروازے اپنے یہاں کے بند کر دے، یہ اخلاق ہے۔ آئیں اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کے بارے میں برکت حاصل کرتے ہوئے چند باتیں عرض گزار کریں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان خلق القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے، یعنی قرآن کے اندر جتنی باتیں پائی جاتی ہیں، جتنے احکامات ہیں، ان احکامات کو عملی جامہ اگر پہنانا ہے بحسن و خوبی کے ساتھ تو حضور کی زندگی کو دیکھ لو۔ قرآن پاک میں جن جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے کیسے رکنا ہے، اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا اخلاق تھا۔ حضور جو ہے وہ اپنے خادموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرتے تھے اور اس کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، اپنے غلاموں کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی تھی کہ جو شخص اپنے غلام کو تھپڑ مار دے
اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس کو آزاد کر دے۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام کا غلبہ تھا اور کفر مغلوب تھا۔ اعلان نبوت کے بعد 17.5 سال تک کے کافروں نے بہت ظلم کیا۔ کفار قریش نے ظلم کی انتہا پار کر دی۔ صحابہ کرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبر کی تاکید فرماتے تھے کہ صبر کرو۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اپنے نیچے کپڑا، اپنے سر کے نیچے کپڑا رکھ کر اس کو تکیہ بناتے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ اس کے سائے میں ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، شکایت کی کہ کفار جو ہے وہ بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس پر جلال کے آثار نمودار ہوئے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کے سروں پر لوہے کی کنگھی چلائی جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کے گوشت پوست الگ ہو جاتے تھے، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دین سے منہ نہیں پھیرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ کو یہی فرماتے رہے، یہی درس دیتے رہے کہ صبر کرو۔ اور جب آخری وقت آیا، ہجرت کا موقع آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ جب غار میں تھے، کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک کے پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کفار کے جو ہے وہ پیر نظر آ رہے ہیں، یہ اندر داخل ہو جائیں۔ بڑی فکر لائق ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ الغرض حضور صبر کی تاکید کرتے رہے اور صحابہ کرام صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں۔ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اور مہاجر کا لقب پایا انہوں نے، اور جو صحابہ مدینہ میں تھے وہ انصاری کہلائے۔ تو فتح مکہ کے موقع پر حضور اس شان و شوکت کے ساتھ موجود تھے حرم کعبہ میں کہ کفار کی حالت دیگرگوں تھی۔ وہ ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ آج ہمارا بہت برا حال ہونے والا ہے، پکڑے جائیں گے، قید کیے جائیں گے، پتہ نہیں کیسے کیسے مظالم ڈھائے جائیں گے۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان عام فرما دیا کہ جو اپنے ہتھیار کو رکھ دیا، جو اپنے گھروں میں چلا گیا، اس کے لیے امان ہے۔ فانتم الطلقاء، تو تم سب آزاد ہو۔ اکرمہ بن ابو جہل یہ بھاگ کر ملک شام پہنچ چکے تھے، تو ان کی بیوی وہ مسلمان ہو گئی اور سفر کر کے گئی اکرمہ کے پاس اور کہا کہ خدا کی قسم اللہ کے رسول بہت مہربان ہیں، انہوں نے سب کو بخش دیا، اور وہ جو چلے گئے تھے ڈر سے، اس ڈر سے کہ اب ہم پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، سب واپس ہوئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ جنگ حنین کے موقع پر 2000 لوگوں نے دامن اسلام سے وابستگی اختیار کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف و رحیم ہے، اور آپ کا اخلاق کی مثال نہیں۔ ایسا اخلاق کس کا ہو سکتا ہے جس کے بارے میں قرآن گواہی دے؟ قرآن نے آپ کے اخلاق کو عظیم فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تمہاری خوبو یعنی تمہاری خصلت بڑی شان کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، تو سارے عالم پر شفقت بھی فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں تشریف لے گئے،
باغ میں تشریف لے گئے تو اونٹ جیسے ہی حضور کو دیکھا اس کے آنکھوں سے آنسو بہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے کان کے پاس اپنا دست اقدس رکھا اور پھر فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے. صحابی رسول حاضر ہوئے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے مالک ہو، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو اور اس کا کھانا پینے کا انتظام نہیں کرتے. تو انہوں نے اس اونٹ کو آزاد کر دیا. اسی طرح ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ، اور اس کے ساتھ اس کے 2 بچے ہیں. صحابہ کرام کو وہ 2 بچے بڑے پیارے لگے، انہوں نے اٹھا لیے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ پرندہ، وہ بچوں کی ماں، وہ حضور کے سامنے آ کر اپنے پر پھڑ پڑانے لگی. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کون ہے وہ جو اس کے بچے جنہوں نے اس کے بچے پکڑے ہیں اور اس کو دکھ دیا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم کو بڑے پیارے لگے اس لیے ہم نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا. اور حضور کے حکم پر آزاد کر دیے گئے. ایک مرتبہ صحابہ نے چونٹی کے بل کو جلایا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی مخلوق کو جلائے. اور حضور کی شفقت کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو بھی پیار کیا کرتے تھے، شفقت سے انہیں بوسہ لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شفقت فرما رہے تھے، انہیں پیار فرما رہے تھے. تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے 10 بیٹے ہیں، میں ان میں سے کسی ایک کو بھی پیار نہیں کرتا ہوں. تو حضور نے ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جاتا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں. فرماتی ہیں گھر میں کچھ نہیں تھا سوائے یہ کہ ایک کھجور تھا. تو میں نے وہ کھجور ان کو پیش کیا تو وہ عورت اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیا. فرماتی ہیں کہ میں نے یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہہ سنایا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ شخص اس کی ان بیٹیوں کی اپنی بچیوں کی اچھی طرح سے پرورش کرے تو وہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان آڑ بن جائے گی. مگر آج کی جاہلیت آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ اگر کسی کے یہاں بچی پیدا ہو گئی تو خوشیاں نہیں منائی جاتی، اپنا منہ چھپاتے ہیں ماں باپ معاذ اللہ، اور ان کو یہی فکر لائق ہوتی ہے کہ اب جہیز کا کیا ہوگا، اس کے لیے سارا مال جمع کرنا ہوگا معاذ اللہ. ہم کو تو چاہیے کہ اس طرح سے جو رسم و رواج ہے اس کا خاتمہ کریں. ارے دین میں جس کا تصور نہیں اس کے پیچھے کیوں بھاگتے؟ الغرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق بڑا عظیم ہے. عدی بن حاتم تائی، حاتم تائی کے بیٹے حضرت عدی، یہ کسی جنگ میں جو ہے وہ شکست ہوئی ان کو، کیونکہ وہ پہلے عیسائی تھے. شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر ملک شام چلے گئے، مگر ان کی بہن جو ہے وہ پیچھے رہ گئی اور مال غنیمت میں جس طرح سے آتی تھی رہ گئی. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ رحم فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے سفر کا انتظام فرمایا، کھانے پینے کا، کپڑے وغیرہ کا انتظام فرمایا اور ملک شام پہنچا دیا.
وہ ملک شام پہنچی، عدی بن حاتم سے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، اور عدی جو تھے وہ شک و شبہ میں مبتلا تھے، وہ یہ طے نہیں کر پا رہے تھے کہ جو عرب میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت کرتے ہیں وہ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں۔ تو وہ اپنی بہن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے، بادشاہ ہیں یا نبی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ تم ہی جا کر دیکھ لو۔ وہ پہنچتے ہیں مدینہ منورہ اور حضور کی بارگاہ میں، حضور کا عشائن اقدس پر پہنچتے ہیں، نہیں، حضور مسجد شریف میں تشریف فرماتے ہیں۔ مسجد میں پہنچتے ہیں تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں میں حاتم طائی کا بیٹا عدی ہوں۔ تو حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ گھر پر لے جاتے ہیں اور کھجور کی بیٹھک یا کھجور کا تکیہ پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیے، فرماتے ہیں نہیں تمہیں ہی بیٹھنا ہوگا۔ تو وہ بیٹھ جاتے ہیں اور حضور زمین پر تشریف فرماتے ہیں۔ حضور کی عاجزی، حضور کا اخلاق، زمین پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ایک بڑھیا آتی ہے۔ اچھا، اس پر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے، کہ بادشاہوں کا یہ انداز نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک بوڑھی آتی ہے اور کافی دیر تک کے حضور سے کچھ سرگوشی کرتی ہے، کچھ کہتی ہے، اور حضور غور سے اس کی بات سماعت فرماتے ہیں۔ تبھی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے بادشاہ نہیں ہے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عدی سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عدی، تم اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے ہو کہ مسلمان بہت کم ہیں اور اس کے مقابلے میں کافروں کی تعداد زیادہ ہے اور مال و دولت میں بھی بہت آگے ہیں، تم اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ مکہ سے لے کر صنعاء تک کے مسلمانوں کی سلطنت ہوگی اور بابل کے سارے سفید جو ہے وہ گھر وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اور حضور اور دو پیشین گوئی فرماتے ہیں تو حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حضور کی فرمائی ہوئی 3 باتوں میں سے 2 باتیں تو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا اور تیسری بات بھی ہو کر ہی رہے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 باتیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے ہو کہ مسلمان کم ہیں اور کمزور ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں سنو، ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مال غنیمت میں سے 1/4 حصہ لیتے ہو، اور فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ دوسری غیب کی خبر، اور پھر ایک اور تیسری غیب کی خبر دیتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہی کا خاصہ ہے کہ وہ غیب کی خبر دے رہے ہیں، اور پھر وہ بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر حضور کے اخلاق کی بات کریں تو شفقت میں حضور سے زیادہ کوئی نہیں، سخاوت میں حضور سے زیادہ کوئی نہیں۔ حاتم طائی کی سخاوت جہان بھر میں مشہور ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا پاؤ بھر حصہ حاتم طائی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وصف میں دیکھیں آپ کے جیسا کوئی نہیں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں میرے مثل کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ یہ امت مسلمہ کے لیے درس ہدایت ہے کہ ہم بھی اخلاق کو اپنائیں، اور اخلاق کی مسلمانوں میں بہت کمی نظر آتی ہے۔ آج کتنے ایسے دیکھے جاتے ہیں غیر مسلم جو مسلم جہاں آباد ہے وہاں پر جاتے نہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس بستی میں اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں کے لوگوں کی زبان بہت خراب ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی نشانی ہے، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، نہ تہذیب ہے، نہ کوئی اخلاق، نہ کوئی اچھی پیش قدمی۔ تو اسلام صرف یہی نہیں کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھا جائے، اسلام کا دائرہ صرف اتنا ہی نہیں،
بلکہ اسلام یہ ہے کہ اپنے اخلاق سے، اپنے اطوار سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال، اپنے افکار و نظریات سے جو ہے وہ سامنے والے کو، غیروں کو متاثر کرے، اور غیر جو ہے ان کی شان و شوکت دیکھ کر، ان کا حسن اخلاق دیکھ کر، ان کے حسن معاشرت دیکھ کر وہ خود جو ہے اسلام کی طرف راغب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام احکامات اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کہنے میں ہم سے جو کچھ غلطی اگر ہوئی بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اسلام اور سنت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم